دعا. ہر آدمی پرابلم میں ہے، ہر آدمی مصیبت میں ہے، جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہوتی. یہ ذرا دیکھیے گا، میں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک ظہور نہیں ہوتا ہے، نہیں، ظہور کے بعد بھی پرابلم رہیں گی. جب تک کہ امام کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوتی ہے، پرابلم مصیبتیں تو ہیں. اور ہمارے پاس ان پرابلم یا مصیبتوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ، ارحم من راس مالہ الرجا وسلاؤہ البکا. پروردگار رحم کر اس بندے پر جس کے پاس صرف ایک تجھ سے امید ہے، اور اس کا اسلحہ، اس کا ویپن، اس کے آرمز، اس کا ٹول، اس کے پروٹیکشن کا ذریعہ صرف یہ رونا، جو تیری بارگاہ میں یہ روتا ہے. مثلا دعا. تو یہ جب تک کہ حکومت امام قائم نہیں ہو جاتی ہے، وہ تو آتے ہی شروع ہو جائے گی، لیکن پوری اسٹیبلش اس وقت تک دعا کی آپ کو ضرورت پڑے گی. دعا بہت مشہور ہے، اور میں ہر سال جہاں بھی پہلا عشرہ پڑھوں، عاشورے کے دن جو دوپہر کی آفٹرنون کی مجلس ہے جس کے بعد فاقہ توڑا جاتا، اس میں یہ دعا بتاتا ہوں، کیونکہ دعا اسی وقت ملی، چوتھے امام کے تھرو ملی، کہ چوتھے امام یہ فرماتے ہیں جب میرا بابا آخری رخصت کے لیے میرے پاس آیا. جو آپ روایت سنتے ہیں کہ چوتھے امام نے دیکھا تو زخمی دیکھا تو پوچھا کہ میرا چچا عباس اور میرا بھائی اکبر اور میرے چچا حبیب بن مظاہر، اور آقا نے ہر ایک کے جواب میں کہا قد قتل قد قتل قد قتل. وہ جو آپ مصائب کی روایت سنتے ہیں، اس موقع پر چوتھے امام نے پوچھا تھا کہ بابا اس وقت آپ نے یہاں آنے، اب یہ الفاظ میرے، آپ نے آنے کی زحمت کی ہے، اس زخمی حالت میں کیوں آئے؟ تو جو اس وقت آقا حسین کے کچھ جملے تو وہ ہیں جو بہت مشہور ہیں، کہ میرے شیعوں کو پیغام دینا کہ جب کبھی پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کریں، اور کسی غریب الوطن کی موت کا تذکرہ کریں تو لیکن کہا کہ میرے شیعوں کو ایک دعا دینا. یعنی دعا دینے کا مطلب ہے میں دعا تمہیں ٹیچ کر رہا ہوں، یہ میرے شیعوں کو ایز اے گفٹ دینا. اور کہنا کہ جب وہ بہت بڑی کسی پریشانی میں مبتلا ہو. اب میں کمپیئر تو نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اتنا بڑا گناہ میں کروں، لیکن جیسے آقا حسین اس وقت میدان کربلا میں کتنے اس وقت مصائب میں تھے. وہ آقا کا اسٹیٹس تھا، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی مشکل ہے. جو جتنے عظیم ہیں اللہ ان کا اتنا ہی بڑا امتحان لیتا. یعنی جو امتحان حضرت ابراہیم خلیل خدا کا نہیں لیا گیا، وہ بھی آقا حسین کا لیا گیا. تو ہمارا اتنا بڑا امتحان تو نہیں ہوگا، لیکن ہماری لائف میں جو بہت بڑے بڑے امتحان آئے تو ہمارے شیعوں سے کہنا یہ دعا پڑھا کریں. اور اس کے فوراً بعد پھر آقا حسین کی وہ آخری دعا ہے جو شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں لکھی. وہ ہم سے ایڈریس کر کے نہیں پڑھی، بس گھوڑے سے گرے ہیں، عمر سعد کی فوج نے گھیرے میں لیا ہے، آقا نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کو دیکھا ہے اور ایک 3 جملوں کی دعا اپنے لیے پڑھی. اگرچہ علماء کا کہنا ہے کہ مصیبتوں میں وہ دعا بھی بہت اہم، لیکن یہ والی دعا تو آقا نے یہ کہہ کر چوتھے امام کے ذریعے ہم تک پہنچائی. تو گفٹ ہمیں ملا ہے چوتھے امام کے تھرو. بہت مختصر دعا ہے جب بہت بڑی پریشانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق یاسین والقرآن الحکیم بحق طٰہٰ والقرآن العظیم. یا من یقدر علی محتاجین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا مفرغا عن المہمومین، یا منفسا عن المکروبین، یا راحم الشیخ الکبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد وآل محمد وافعل بی. اور میری یہ حاجتیں پوری کر دے. یہ کب آقا کہہ رہے ہیں؟ 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، اصغر کی ننھی قبر بنا چکے ہیں، 72 داغ سینے پر ہیں، 18 کی لاشیں اٹھا چکے ہیں خاندان کی، اور ہمیں اور آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں. بحق یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر وہ آخری جملہ کہ یا راحمت شیخ الکبیر و یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الی التفسیر، صلی علی محمد وآل محمد وافعل بی. تو مصیبتیں، پریشانیاں، پرابلمز ہم کو پیش آتے ہی. تو یہ دعا بہت مختصر چوتھے امام کا وہ گفٹ ہے جو لاسٹ ایئر میں بتانا بھول گیا.